بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلما وتلہ للجبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ 2 ذی الحجہ 1446 ہجری بمطابق 30 مئی سن 2025 عیسوی۔ قربانی ایثار دا نام ہے، کسی دی خاطر اپنا مال اپنی جان پیش کر دینا، اس کا دوسرا نام ہے ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ 4 لتاں والے جانور نو لیا کے منڈی وچوں ذبح کر دین دے نام قربانی نہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جدے تو بغیر کوئی فرد یا کوئی قوم عزت دا مقام حاصل نہیں کر سکتی جدوں تک قربانی پیش نہ کی جائے۔ مملکت خدا داد پاکستان دے اصول واسطے ساڈے وڈیاں نے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، پھر جا کے آزادی دی نیلم پری حاصل ہوئی ہے۔ مال قربان کیتے، گھر قربان کیتے، وطن قربان کیتا، کتنے لوگ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ دوران سفر ہجرت کفار دے ظلم و ستم دا شکار ہو کے اپنی جان آفرین دے سپرد کرتی۔ اگر پوری فیملی چلیے تو کچھ لوگ منزل تک پہنچے۔ تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں دا اگر میں تذکرہ کرا تو بڑی طویل ترین داستان ہے قربانی دی، کہ اللہ دی رضا دی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے انیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اللہ دی رضا دی خاطر، کہ ہیڈ ممتحن یعنی خداوند تعالی کائنات دا پروردگار جو ہے اعترافاً کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنْ۔ خلیل نے ہر قربانی دے اندر کمال درجے دا ایثار پیش کیتا ہے، عمل کر کے ثابت کیتا ہے کہ اللہ مینوں تیرے نالوں ود کے کوئی شے دنیا دے اندر عزیز نہیں۔ قوم نال ٹکر لئی، والدین نال مباحثے ہوئے، مذاکرے ہوئے، اللہ دی توحید اس مرد یگانہ نے بڑی جرت و بے باکی نال بیان کی تھی۔ قوم ساری حکومت وقت جو ہے آپ دی دشمن ہو گئی۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ پروگرام جتنے بھی کفر نے بنائے کہ ابراہیم نو جلا دیو، مٹا دیو، ذاتی تے کوئی دشمنی نہیں، صرف اللہ دی خاطر خلیل اللہ نے اللہ دی توحید دی خاطر اے ذری اور تاریخی کردار ادا کیتا ہے۔ اتنا جرار شخص، اتنا بے باک شخص، اتنا نڈر پوری کائنات دی تاریخ دے اندر نظر نہیں آتا۔
اور نعرہ مستانہ کیا لگایا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرماتے نے میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میرا جینا تے مرنا صرف اور صرف رب العالمین دی خاطر ہے۔ باپ چھڑ دیتا ہے، ماں چھڑ دیتی ہے، برادری چھڑ دیتی ہے، ایتھوں تک کہ اللہ دے خلیل نے اپنا وطن معلوم چھڑ دیتا ہے۔ اللہ دی خاطر رگ وچ چھلانگ لگان والا، اللہ دی خاطر اپنا وجود پیش کر دینے والا، اللہ دی خاطر جان دی بازی لگا دینے والا، اے اللہ دا خلیل ہے، اے مرد جلیل ہے، جنہوں اپنی جان دی پرواہ بھی نہیں، جو شاید کہہ رہے نے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا۔ تیرے پاک نام کہنا بڑا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ واہ خلیلہ تیرا کنا ذری کردار ہے، صدقے جاواں تیرے نظریات تو، قربان جاواں تیرے پیارے مسلک تو۔ اللہ دی خاطر ہر مشکل مرحلہ طے کر کے وکھا دیتا ہے، اور نعرہ مستانہ یہ لگایا ہے کہ لوگوں جتھے میرا رب ہے اتھے کوئی شے بھی نہیں، میں اپنے رب دی خاطر سب کچھ قربان کرنو تیار ہاں۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھلانا مشکل ہے۔ میری آن تو میری شان تو، اور لوگ دنیا دی جھوٹی عزت واسطے جھوٹیاں قسماں بھی کھاندے نے، جھوٹے وعدے بھی کردے۔ اس اللہ دے حنیف قانت اور شاکر بندے نے بارگاہ ربوبیت دے اندر اولاد واسطے دعا کیتی ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ عرش والیا اولاد عطا کرنے والا تو ہے، مینوں بھی ایک نیک بچہ عطا فرما دے۔ جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ادھروں خلیل نے دعا کی تھی، اللہ نے جواب فرمایا اسی تینوں بڑا حلیم بردبار تے حوصلے والا پتر عطا کرانگے۔ اور اللہ نے وعدہ پورا فرمایا، بیٹا دیتا ہے۔ بیٹا بھی کیسا ہے؟ جدیاں تعریفاں عرشہ والا خدا آپ کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ نبی بیٹا، صادق بیٹا، سچائی دا دامن پکڑنے والا بیٹا، اللہ دا پیغمبر، خلیل دا لخت جگر اسماعیل جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا نور نظر ہے، کنے اعلیٰ منصب تے پہنچے ہے۔ اللہ اس اسماعیل نو حلیم یعنی غلام الحلیم دا درجہ دے رہا ہے، حوصلے والا پتر،
بردبار بیٹا، جیرے والا بیٹا، بلند حوصلے والا، اللہ اکبر، ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذرا شارٹ کر کے سورہ صافات دے اندر فرما رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جدو چلن پھرن دے قابل ہو گیا، خلیل دا دامن پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلدا ہے، اے فرش زمین تے باپ بیٹا چل رہے نے، باپ خلیل ہے، بیٹا اسماعیل ہے، بے مثال باپ بیٹے دی جوڑی ہے۔ عرشاں والا خدا اتوں ویکھ رہا ہے، بڑی محبت ہے اپنے بیٹے نال، میرے خلیل بھائی فطری چیز ہے، جبیلی چیز ہے، ہر باپ نو اپنا بیٹا عزیز ہوتا ہے، اے کوئی جرم تے نہیں نا، یہ فطرت دیا چیزاں نے۔ تے پھر بڈھے بارے 80 سال دی عمر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، پر خلیل نے رب دا در نہیں چھڈیا، اللہ کو منگدے رہے نے، دین والے نے آخری عمر دے حصے وچ آ کے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ مطلب ہے 80 سال دی عمر اگر بیٹا ہویا ہے تو 13 سال دی عمر نو پہنچ کے خلیل تے 93 سال دی عمر نو پہنچ گئے نا، اور جیڑا شخص 90 تو تے 100 دی دہائی وچ جا رہا ہے وہ دے بڑھاپے دا کی عالم ہوئے گا۔ اللہ اکبر، ایس عمرے بڈھے وارے اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، اور بیٹا بھی بے مثال ہے۔ میں تے کیا کرنا او اسماعیل جدے چہرے دیاں رنائیاں تے زیبائیاں تے حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا، جدے متھے وچ نور محمدی لشکا مار دا ہوئے گا، جدی نسل پاک وچوں امام الانبیاء والمرسلین تشریف لیانے والے نے۔ او اسماعیل کتنا نازنین ہوئے گا، دل نشین ہوئے گا، ماں جبین ہوئے گا، کتنا حسین ہوئے گا، بے مثال ہوئے گا، با کمال ہوئے گا۔ او باپ تے بیٹا جدو محبت نال اکٹھے چل رہے نے، اللہ نے فرمایا باقی تے سارے پرچے لے لے نے، سارے امتحان ہو گئے نے، خلیل نے سب کچھ میرے پیچھے قربان کر دیتا ہے۔ ایس محبت دا بھی ایک پیپر ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے وہی نہیں کی تھی، جبریل نہیں آیا، فرشتہ نہیں آیا، رب دا کوئی میسج نہیں آیا، خواب دے اندر اشارہ استعارہ پیش کیتا گیا ہے کہ اپنے بیٹے نو ذبح کیتا جائے۔ بھلا خلیل کتھے ٹلن والا ہے؟ ابراہیم نے تے دو ود کے مرحلے اللہ دی رضا دی خاطر طے کیتے نے۔ کوئی ماں چھڈنوں تیار نہیں، کوئی پیو چھڈنوں تیار نہیں، کوئی بھیڑا بھرا چھڈنوں تیار نہیں، اور برادری پیچھے تے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڈ جاتے نے۔ او جی کی کریے، تیاں دتیاں نے، بھین ادھر ویائی ہے، کڑماں چاریاں نے، مجبور ہاں، سب کچھ کرنا پیندا ہے۔ انہاں آکھیا سی اساں باجے ضرور بجانے نے، میں آکھیا بجا لو، میں خدا چھڑ دیاں گا، تواڈے پیچھے مصطفیٰ چھڑ دیاں گا، میں دین چھڑ دیاں گا۔ دیکھو اللہ دی محبت اور اللہ دے رسول دی محبت اگر غالب ہوئے، ایمان دا تقاضا یہ ہے سب کچھ چھڑ دے وے، اللہ تے اللہ دے رسول دا دامن ہتھوں نہ جائے۔ اور خلیل نے تے سب کچھ چھڑیا ہے، کوئی اپنا ملک کوئی اپنا پنڈ نہیں چھڑنا پسند کرتا، مگر خلیل نے ہر شے اللہ دی رضا دی خاطر قربان کیتی ہے۔ ہن اشارہ ہویا ہے وہی نہیں آئی، مگر نبی دا خواب سچا ہوتا ہے۔ جڑا سچا نبی ہوتا ہے نا، میں جھوٹیاں نبیوں کی گل نہیں کر رہا، اللہ دے نبی دا خواب جو ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی نو جھوٹا خواب لیاندا ہی نہیں۔ اللہ کی فرما رہے ہیں، میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا ہے. اللہ نے اس خواب کا قرآن ذکر کیتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اللہ نے اپنے پیغمبر دا خواب سچا کر وکھایا ہے. خواب کیا ہے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. آپ خواب وچ ویکھ رہے نے میں تے میرے صحابہ اسی عمرہ کر رہے ہیں, مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں. اے او زمانہ ہے جدوں صلح حدیبیہ دا معاہدہ ہو چکے آئے. آپ تڑپ رہے نے, آپ دے صحابہ بھی ترس رہے نے کدوں اللہ دا گھر ویکھاں گے, کدوں بیت اللہ دیاں زیارتاں ہون گیاں, کدوں اپنے وطن معلوم مکے جاواں گے. اج مکے دیاں گلیاں یاد آؤندیاں نے, مکے دے موڑ یاد آؤندے نے, مکے دی وسو یاد آؤندی ہے. او وقت بھلدا نہیں, سارے تڑپ رہے نے. ایسے حالات اللہ نے اپنے محبوب نو خواب وکھایا ہے. آپ نے اسے ویلے تیاری کر لئی. اللہ اکبر کبیرہ. خواب میرے نبی دا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ضمن چ ہن معاہدہ حدیبیہ ہونا ہے جنہوں فتح مبین اللہ نے قرار دیتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو نبی دا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک اور نبی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب بھی اپنے نبی باپ نو سنایا ہے تعبیر لین واسطے. اور کی آکھیا ہے ابا جی میں خواب کی ویکھ رہا ہوں, 11 ستارے ایک سورج تے چند مینوں سجدے کر رہے نے. باپ کی کہندا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. پتر خواب تیرا بڑا ہی اعلیٰ ہے. اللہ تینوں میرے نال زیادہ شانہ تے عزتاں نال نوازے گا. تینوں اللہ برگزیدہ بنائے گا, نبوت رسالت دا منصب عطا کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. خواباں دی تعبیر دا تینوں علم عطا کرے گا. بڑا اونچا مرتبہ تو پائے گا. پر ایک گل میری یاد رکھی بیٹا, اس خواب نو پائیاں کے بیان نہ کری, ورنہ حسد چاہ کے کوئی نہ کوئی منصوبے بنان گے, چالا چلن گے, تینوں ذلیل و خار کرن دے پروگرام مرتب کرن گے. لہذا لا تقصص رؤیاک. تو 40 سال بعد اس خواب دی تعبیر ملی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام. اور رستے وچ مرحلے کنے مشکل آئے نے, کنیاں قربانیاں دیتیاں نے. ایویں نہیں منزلہ ملدیاں, قربانیاں دینیاں پیندیاں نے. مشکلات اور کٹھن مرحلے طے کرنے پیندے نے, پھر جا کے منزل ملدی ہے, پھر جا کے مصر دا تخت ملدا ہے. پر خوہ وچوں ہو کے جانا پیندا ہے, غلامی دیاں زنجیراں وچ جکڑنا پیندا ہے اپنے آپ نو. پھر زندان دا رستہ بھی ہے, جیل بھی جانا پیندا ہے, پھر جا کے مصر دا تاج و تخت ملدا ہے. اسی طرح اللہ نے خلیل نے ساری زندگی قربانیاں دے اندر گزاری ہے. کیڑی شے پیچھے رہ گئی ہے جڑی اللہ دے نام تے قربان نہیں کیتی. ہن آخری عمر یعنی بڑھاپے دا سہارا بیٹا اسماعیل جیسا پیارا بیٹا, جدوں باپ بیٹا محبت نال جنڈی پا کے چلے تے اللہ نے ویکھیا جنڈیاں بڑیاں پیاریاں نے. اے جوڑی کتنی سونی لگتی ہے, نہ یہ جا باپ لبڑا نہ یہ جا بیٹا لبڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کیا ایک اس محبت دے اتے بھی پرچہ ہو نہ جائے. اللہ اکبر. خلیل اللہ نے خواب دیکھن تو بعد وہ دی تعبیر ہے سمجھی کہ اللہ کوئی قربانیاں منگدا ہے, جانور ذبح کیتے اللہ دے نام تے. کدے نام تے؟ اللہ اکبر. کسے ہور دی نظر جائز ہے ہی نہیں. اللہ تو سوا کسے دے نام دی نظر نیاز دینا حرام ہے, شرک ہے, کبیرہ گناہ ہے.
نظر بھی اللہ دی، نیاز بھی اللہ دی، منت منوتی بھی اللہ دی، چڑھاوا بھی اللہ دا، اللہ دے نام دے اتے سب کچھ قربان کردہ مومن۔ اللہ اکبر۔ مگر دور حاضر دا مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نظرہ نیازہ اللہ تو سوا پتہ نہیں کدے کدے نام دیا دے رہے ہیں۔ اے جی میں رکھ رکھی ہے، آپ فلانے دی کوڈی بنی ہے، فلانے دے نام دا گجرہ پایا ہے، فلانے دے نام دی جناب یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب شرکیہ اعمال نے۔ اپنا ایمان برباد نہ کرو، ایمان نہ ود کے قیمتی دولت اور سرمایہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ دے خلیل نے کئی جانور اللہ دے نام دے ذبح کیتے۔ دوسری رات خواب پھر مسلسل آ رہا ہے، پھر قربانیاں دیتیاں، پھر خواب تیسرے دن آیا، پھر قربانیاں دیتیاں۔ پھر سوچیا اللہ کہتا ہے محبوب چیز قربان کرو، اور محبوب چیز میرے نزدیک ہے اس وقت اسماعیل۔ پتر نہ ود کے شاید پیاری کوئی نہیں نا۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ تے پوت ویچی دا نہیں، ہن تے لوکی ویچ رہے ہیں نا، پتر بھی تے دودھ بھی۔ اللہ اکبر۔ قسمتاں والے نے جنہوں اللہ نے یہ نعمت وافر عطا فرمائی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنا لیا اللہ دے راہ وچ یہ بھی قربانی کر دینے ہیں۔ اسماعیل دی قربانی واسطے تیار ہو گئے، پر پتر نہ مشورہ تے کر لوا نا، میں تیار ہوا، وہ منے ہی نہ۔ اور کیوں نہ منے؟ پتر ہوئے ابراہیم دا تے منے نا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بلندی سے صدا دی، کھیل رہے سن نا بچیاں نال، بلندی سے صدا دی، آؤ اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل، گو شیطان نے بہکایا۔ دوڑ کے آئے، ابا جی کی حکم ہے، پلا ایج دا پتر آج کتھوں لگے؟ ایک دو باری باپ آواز دے، ابا کی تو ہر ویلے کھپ پائی ہوندی ہے، تو وکھرے روڑا پایا ہوندا، دس کی آنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر بیٹا اسماعیل ہے، وہ کہندے نے ابا جی میں حاضر ہوں، کی حکم ہے؟ اللہ دے خلیل کہندے نے او بیٹے اسماعیل، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ او بیٹے اسماعیل کئی دنوں تو میں خواب ویکھ رہا ہوں، خواب کیا ہے کہ میں تینوں اللہ دی رضا دی خاطر قربان کر رہا ہوں، تیرے گلے تے چھری چلا رہا ہوں، تے بیٹا اج دا کوئی بیٹا ہوتا نہ کوئی دل ہے، تینوں پٹھیاں ہی خواباں ہوندیاں نے، ہن میرے سرے چڑھ ہوئے، کوئی چج دی خواب ویکھ لیا کر۔ مگر فرما بردار بیٹے نے کڈا سونا تے تاریخی جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے نہیں آکھیا ابا جی انج کرو جویں خواب آیا ہے۔ بیٹا ایڈا دانشور ہے، ایڈا سمجھدار ہے، فہیم ہے، با فراست ہے، فرما دے نے اے نہیں آکھیا جویں خواب آیا ہے انج کرو، آکھیا ما تو مر جویں تانوں آرڈر ہویا ہے انج کر کے بخا دیو، کیونکہ ابا جی تسی اللہ دے شان والے پیغمبر ہو، تہاڈا خواب
خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ خواب نہ سمجھو، اے اللہ دا حکم تے آرڈر ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی میرا وہم نہ کرے آجے، میری فکر کرن دی ضرورت نہیں، میں صبر دا مظاہرہ کرانگا، آخر میں بھی تہاڈا بیٹا ہاں، میرے جسم دے اندر بھی تہاڈا خون ہے، اس خون دے اندر وفاواں ہی وفاواں نے، اس خون دے اندر اللہ دی اطاعت دا جذبہ ہے، اس خون دے اندر اللہ دی رضا دا جذبہ ہے، لہذا فکر نہ کرو، اگر اللہ نے چاہیا تے میں سی بھی نہیں کرانگا، میں صبر دا مظاہرہ کر کے وکھاواں، میرا گلا حاضر ہے، ابا جی چھری چلانا تہاڈا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جانور منڈی وچوں قیمتاں خرید کے لیاونا جدے نال تہاڈا خونی تعلق کوئی نہیں، تے او جانور جدوں سے ذبح کرنے چند دن رکھن تو بعد محبت ہو جاندی ہے، انس تے پیار ہو جاندہ ہے، پھر او دے ذبح دے ویلے کہنے منڈیو مینوں اندر جا لین دیو، وہ میرا حوصلہ نہیں پینا، میں منظر دیکھ نہیں سکدا، قربان جاواں خلیل تیرے جذبیاں تو، تیری جرت تو، تیرے ایثار اور قربانی تو۔ اللہ اکبر۔ باپ اپنے بیٹے نو قربان کرن واسطے جدوں تیار ہو گیا ہے، کوئی کرائے دا بندہ تلاش نہیں کیتا کہ مینوں انج دا خواب آیا ہے، اے چھری پکڑ لے، اے میرا بیٹا لے جاؤ، اے وادی دے اندر کسے پہاڑ دے پیچھے نو ذبح کر دے، میں نہیں کر سکتا، اے میرا حوصلہ نہیں، نہیں خلیل، واہ خلیل تیری جرت تو، تیرے جذبہ ایمان تو قربان جاواں۔ حاجرہ نو کیا ہے، ذرا بیٹے اسماعیل نو تیار کر دیو، اسی اپنے ایک دوست دے ہاں مہمان نوازی کیتی گئی ہے، اساں اوتھے پہنچنا ہے۔ حاجرہ نے پھر جس وقت خلیل نو کنگھی پھیری ہوئے گی، او دے رخسار نو سجایا ہوئے گا، سبحان اللہ، پھر اسماعیل جیسا حسین بیٹا، ماں نو کی پتہ ہے میرا بیٹا کتھے جا رہا ہے، پتہ نہیں ہن ملنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ خلیل نے چھری بغلے چھپا لئیے، بیٹے نو لے کے چل پینے، رستے دے اندر شیطان باپ نو بھی گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے، بیٹے نو بھی ورگلان دی کوشش کردا ہے کہ کتے اللہ دے حکم دی تعمیل نہ ہو جائے، مگر کتنا مضبوط ایمان ہے۔ سمجھ گئے باپ بیٹا، حاجرہ بھی سمجھ گئی، 7 کنکریاں ماریاں، اے جویں کنکریاں ماری ہوندے نا اوویں ساڈا دین بنی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجیہ تو حج کرے، جے کنکریاں نہ مارے خلیل دی طرح، 7 دی جگہ 8 کنکریاں نہیں مار سکتا، تو 6 کنکریاں نہیں مار سکتا، تینوں یہ سنت خاندان ابراہیمی دی عملی طور تے زندہ کرنی ہوئے گی، تاں تیرا حج اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے۔ خیر شیطان ناکام ہو گیا، اللہ دے خلیل وادی وچ پہنچ گئے نے، چھری نکالی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہنے نے ابو جی ہن تہاڈی میری آخری ملاقات، تے اللہ سن توفیق دے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اے دے اندر کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تے انج کرو میری آخری باتاں نے، تے اے میں چاہنا کہ تسی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، میریاں تہاڈیاں نظراں نہ ملن، تہاڈی بھی نظر او دے وال ہوئے، میری بھی نظر او دے وال ہوئے۔ اللہ اکبر۔
تو کچھ آخری وصیتاں کیتیاں. پہلی وصیت تہاڈی عمر وڈیری ہے، پہلی وصیت تہاڈی عمر وڈیری ہے، تہاڈے ہتھی اج موت آمنی میری ہے، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے، صبر بغیر چارہ نہیں. دوسرا بنو باواں لتاں وی میریاں، ذبح دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں، خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں، میں ہوواں بے ادباں وچوں نہیں. اللہ اکبر. کنیاں پیاریاں گلاں کر رہے نے. ابا جی ایک میری ہور وصیت ہے، تیجی وصیت حضرت بھول نہ جاونا، لو پنا کڑتا میرا میری ماں نو پہنچاونا، آن کے جلدی ٹر گیا ہے پراونا، خدمت دا موقع ملیا نہیں. چوتھا جو میرے ہانی میرے نال کھیل دے پھر دے ساں کٹھے جویں پھل رویل دے، ساڈے گھر آون نہ ہن پیل دے اگ لگے گی اماں تائیں. ابا جی میری امی نو میرا سلام کہنا اور وصیت کرنا میرے ولوں بھی کہ صبر دا دامن نہ چھڈے. اساں اپنے رب نو راضی کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ دا قرآن اٹھا کے ویکھو اللہ نے کنی جامعیت نالے منظر پیش کیتا ہے، منظر نامہ جو قرآن نے اپنا کیمرہ رکھ کے منظر کشی کیتی ہے. فلما اسلام جدوں دوویں اللہ دے حکم دی بجا آوری واسطے تیار ہو گئے، باپ ذبح کرن نو تیار ہو گیا، بیٹا گلا کٹوان نو تیار ہو گیا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور متھے پر نے خلیل نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا ہے، چھری گلے تے رکھ دیتی ہے. او میرے دوستا اوے پترا والیا ذرا اپنے دل کو پوچھ کے ویکھو. اوے آ بڈھا بابا سلام عقیدت پیش کرن نو جی کردا ہے، خراج پیش کرن نو جی کردا ہے. کڈے حوصلے نے، کڈے جیرے نے، اللہ نے کنا مضبوط ایمان عطا فرمایا ہویا ہے. گلے تے چھری رکھ کے چلا رہے نے. کدے گلے تے؟ میں تے تو دمبے چھترے بکرے دے گلے تے چلانے ہاں، ایتھے باپ اپنے بیٹے دے گلے دے اتے چھری رکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری اس نے سنبھالی اور یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تو ویکھ رہا ہے. فرشتیاں بلایا، جبریل انہاں فرشتیاں سد کے لیا جنہیں پہلے دن یہ گل آکھی سی آدم بنا کے کی کرنا ہے. اسی بڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھنے ہاں، بڑیاں تیریاں تحلیلاں بیان کرنے ہاں، بڑیاں تیریاں بزرگیاں بیان کرنے ہاں. وہ فرشتے آ گئے. ہاں بھئی دسو صوفیو عبادت گزارو، اب ہی کم کر کے بخا سکتے ہو کہ نہیں؟ ہاں باپ جے جیڑا لٹایا ہویا ہے وہ دا بڑھے بارے دا بیٹا ہے اسماعیل. دیکھ لو میرے حکم تے عمل کیویں ہو رہا ہے. فرشتے حیران ہو گئے.
ہاں بھائی تسبیحاں پڑھنیاں سوکھیاں نے صوفیو، آ کام کر کے وکھانا بڑا مشکل ہے۔ اگے بھی تسی منظر ویکھیا ہے، میرا ابراہیم میرا خلیل میری خاطر منجنیق تے بیٹھا ہے، اگ دے شولے آسمان تک پہنچ رہے نے، ادو بھی تسی حیران ہوئے سو۔ اے منظر ویکھ کے ذرا آوی منظر ملاحظہ کرو نا، حقیقی باپ اپنے حقیقی بیٹے دے گلے دے اتے اپنے ہاتھ نال چھری چلائے میری رضا دی خاطر، تسی ایسا کر سکتے ہو؟ فرشتے حیران ہو گئے، یا اللہ واقعی اے بے مثال کی ساردہ تاریخی منظر ہے، یہ مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، اسانو آپ آواز ماری تے کی آکھیا یا ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم نادیناہ، ہم نے اسے آواز دی، ہم پکارے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور اے قربانی دا دن یعنی یوم النحر جو ہے جنہوں سی عید کہنے ہیں، اللہ دے نزدیک ایک کڈا شان والا دن ہے۔ اللہ اپنے خلیل دی اس یاد نو تازہ کرنا چاہتا ہے، مگر اللہ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ جس طرح میرے ابراہیم نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھ نال قربان کیتا ہے، تسا بھی ہر سال اپنے بیٹے میرے راہ وچ قربان کرنے نے، کسے نہیں سن کرنے، کسی کو یہ کام نہیں سی ہونا، اللہ نے پتا سی ساڈا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ نے اس منظر نو زندہ رکھنے واسطے جانوراں دی قربانی کا حکم دیتا ہے۔ کنے جانور نے؟ پھر ویکھو برکت کنی ہے، بکری زیادہ تو زیادہ 4 بچے 3 بچے دے گی، ٹھیک ہے، اور یہ مقابلے میں ایک حرام جانور ہے کتا، سور، کنے بچے؟ اور 12 بچے کتیاں دے، ٹھیک ہے، مگر برکت کوئی نہیں۔ ادھر قربانی یہ نہیں ہوندی، کروڑاں جانور یوم النحر عید والے دن اللہ دے راہ تے قربان کیتا جاتا ہے۔ حاجی کنے جاندے ہیں؟ لو جی کروڑ دے نزدیک 70 لاکھ 80 لاکھ اے وکھرے نے، ہر حاجی ایک قربانی دیتا ہے۔ اور سمجھ لو کہ حج دے موسم تے صرف مکہ مکرمہ دے اندر منی دی وادی وچ 1 کروڑ دے قریب جانور قربان کیتے جاتے ہیں، اور وہ یاد تازہ ہو گئی ہے، میرا رب سونا ویندا ہوئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والے دن یعنی نہر والے دن جس دا اللہ نے خود حکم دیتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا ہے، نماز پہلا تے قربانی، فصلے نماز پڑھ، پھر کی کر وانحر تے قربانی کر، نماز پہلا قربانی پچھوں۔ معلوم ہویا نماز تو پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ اور تمام بلاد اسلامیہ دے اندر بلاد و ابصار عالم اسلام سارے دا سارا جانور ذبح کر رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں جنہوں عربی وچ کہتے ہیں البدن، کعبے دی نظر قربانی، اللہ دی نظر۔ اے اینی فضیلت والا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج نہر والے دن، قربانی والے دن خون بہان تو علاوہ اللہ نے اس تو ود کے کوئی عمل پیارا نہیں۔
جنہ کہ اللہ دے رستے میں جو لوگ قربانی دے جانور ذبح کرتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے ذبح دے وقت کھڑا کر کے فرمایا، فاطمہ اے جانور جڑا ذبح ہونا نا تیرے نام دا، اے دا خون زمین تے پہلا قطرہ بعد گرنا ہے، اللہ پہلے سارے گناہ بخش دے۔ اور پھر فرمایا عظموا ضحایاکم، لوگوں موٹے تازے فربا جانور کریا کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ اے قیامت آئے دن پل سرات تے تہاڈی سواری دا کام دین گے، لہذا جانور صحت مند لو، لنگڑا نہ ہوئے، انا نہ ہوئے، کان کٹیا نہ ہوئے، اور اس تو علاوہ کسی قسم دا کوئی جسمانی عیب جانور اچ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچ کوئی عیب ایسے، اسی طرح قربانی دا جانور ویکھیاں بھوک لوے ایسا جانور خریدو، منڈی تو لیا کے پھر چند دن تجھے خدمت کرو گے، ایک فطری بات ہے، انس پیدا ہو جائے گا، پھر دل نو کھچ پوے گی انہوں کو ذبح کرنے دے وقت، لیکن ذرا خلیل دے دل وال بھی دھیان کر لو، کس قدر اللہ دی محبت ساریاں محبتاں تے غالب ہے، ماں نالوں باپ نالوں بھیڑاں بھراواں نالوں اپنے بیوی بچیاں نالوں ود کے اللہ دی محبت ہے، اور اگر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ نو راضی کرنا مقصود نہیں، تو پھر اس دا نام قربانی نہیں، اے جہنم تو بچن دا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن اے قربانی والے جانور دے کھر، اس دا خون، اس دیاں ہڈیاں، اس دا گوبر، اس دا پیشاب، اس دے سنگ، سارے نیکی دے پلڑے وچ رکھ کے تو لے جان گے، لہذا کوشش کرو، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو حضور دا فرمان ہے ہر اہل بیت دے اتے، یعنی ہر گھرانے دے اتے قربانی دا دینا ضروری ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ساڑھے اہل بیت دی گل ہے کہ پوری امت مسلمہ دی گل ہو رہی ہے؟ فرمایا پوری امت مسلمہ دی بات ہے، ہر گھرانہ کوشش کرے کہ وہ قربانی دے، اگر ہر فرد نہیں خرید سکتا تو اہل خانہ دے جتنے افراد نے وہ ایک قربانی ضرور دیں، سارے گھر والوں، اور ہر فرد اپنی وکری وکری قربانی بھی دے سکتا ہے اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی، لیکن اس دے اندر اخلاص دا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اے جڑے جانور تسی اللہ دے راہ وچ قربان کر دے ہو، اللہ کہندا ہے انہاں دا خون بھی ہرگز مینوں نہیں جے پہنچدا، انہاں دا گوشت بھی مینوں نہیں پہنچدا، اے گوشت بھی تسی کھا جاؤ، انہاں دے جسم دے سارے حصے تسی کھا جاؤ، انہاں دیاں کھلڑیاں دیاں جتیاں بھی تسی بنوا لو، اے سارے دا سارا جانور تواڈے واسطے حلال ہے، لیکن مینوں کی پہنچدا ہے؟ اللہ فرماندے نے مینوں تواڈے دلاں دا تقوی تے پرہیزگاری پہنچ دی ہے۔ اللہ دل دیاں دھڑکناں دا امتحان لینا چاہتا ہے، ریاکاری نہ ہوئے، نمود و نمائش اور دکھلاوا مقصود نہ ہوئے، او یار پاویں ٹھیک ہے ہاتھ تنگے قربانی جو گے اسی نہیں، پر شریک کی آکھیں گے لے مر گئے نہیں، اے مک گئے نہیں، انہاں دا کام ختم ہو گئی، ایدکا قربانی بھی نہیں لئی۔ اللہ اکبر، اے ناک وڈیا جائے گا، شریکہ کی آکھے گا، اور تو شریکے نہ ویغ، انہوں ویغ جڑا لا شریک، وحدہ
لا شریک لہ، اللہ نو راضی کرنا مقصود ہے، شریکہ برادری راضی کرنی مقصود نہیں، یا عمراء دے اندر رؤساء دے اندر اپنا سر بلند کرنا مقصود نہیں کہ کوئی یہ نہ آکھے سیٹھ صاحب جڑے نے وہ جناب قربانی ساڑھے نال ود کے تے نہیں نہ دے لئی، جانور لے لیا فربا موٹا تازہ، انہوں جناب ہار پہنا کے منڈیا نہ کہ ذرا محلے دا چکر لو آؤ، پتہ لگے سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب نے کیسی قربانی پیش کی تھی ہے۔ نہ اللہ نو راضی کرنا مقصود ہے، اور اپنے پڑوسیاں دا بھی خیال رکھو۔ اطعم البائس الفقیر، فرمایا محتاج نو دیو۔ کچھ لوگ نے جنہوں نے قرآن کہندہ الموتر، کچھ نے جنہوں نے قرآن کہہ رہے القانے۔ قانے کون ہے؟ جو سوال کرنا پسند نہیں کرتا، قربانی نہیں لئی مگر کسی نے نہیں آکھنا کچھ ساڑھے گھر بھی بوٹی کا لیا جی۔ آپ خیال کرنا ہے، تساں خود دھیان رکھنا ہے، ساڑھی گلی دے اندر، ساڑھے رشتہ داراں دے اندر، ساڑھے قرب و جوار وچ، ساڑھے اڑوس پڑوس وچ کون غریب یا مسکین ہے جس دے کول قربانی دی توفیق نہیں، انہاں دے گھر گوشت اے نہیں دو دو ترے ترے بوٹیاں، وہ ہانڈی بھی نہیں بندہ رکھ سکتا، کم از کم اینا کو دے کر لو نا کہ سارے جی ایک ایک بوٹی تے کھا لیں، اے فارمیلٹی پوری کر دینے، ادھر بھی کلنا ادھر بھی کلنا، جدھر کلنا مرنا دے صحیح کر لو، کوئی ہانڈی تے پکا لوے۔ اور کئی بیچارے شام ہو جاندی غریب اڈیک دے پہنے، کوئی بوٹی کسے گھروں آئی ہی نہیں، بوٹی کیویں آوے؟ وہ ساریاں بوٹیاں دے فریج رگڑ گئی، وہ ساریاں دے فریزر رگڑ گیا، وہ سارا اتھے جمع کر لیا۔ اے قربانی نہیں میرے ویر، قربانی ایثار دا نا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے انصار مدینہ دی اللہ سورہ حشر دے اندر یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ انہاں مہاجرین اجڑیا ہویا نو سینے نہ لایا، اپنی ضرورتاں اگنور کیتیاں، انہاں نو مقدم سمجھا ہے، انہاں نو ترجیح دیتی ہے۔ اللہ کہندا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اے لوگ کامیاب جے، اے لوگ سچے جے۔ اپنے غریب مسکین بھائی دا خیال رکھو، تسی بجلی دا خیال رکھو۔ قاری صاحب ادھر نیڑے ہی رہو ذرا، اللہ اکبر۔ تو بھائی اپنے غریب مسکین بھائیاں دا خیال رکھنا ہے کہ ساڑھی گلی وچ کون ساڑھا پڑوسی ہے جن نے قربانی نہیں لئی، او دے بچے نہ ویکھدے رہ جان۔ سارا سال بندہ کھاندا ہے، قسمت جڑ وچ جو لکھیا ہے نا وہ کھا کے رہنا ہے، تے ایویں لینج پونے تے کمین پونے کرن دی ضرورت نہیں۔ جیڑا رب سارا سال 365 دن دیندا ہے نا وہ عید دے 4 دیہاڑے بھی دے سکتا ہے۔ اس واسطے اپنی ضرورت دے اتے دوسرے دی ضرورت نو مقدم سمجھنا ہے، اے ذہن رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس قربانی دے جانور نو تواڈے واسطے قیامت والے دن بخشش دا ذریعہ بنائے گا، جہنم تو آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، اور اے دے کھر، اے دے سنگ، اے دے جسم دیاں انتڑیاں، اے دا گوبر تے پیشاب تک نیکیاں دے پلڑے وچ رکھ کے تولیا جائے گا۔ تو جنہاں نے قربانیاں لیاں نے، پہلی تے میری دعا یہ ہے کہ اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو قبول فرمائے، حلال طیب روزی وچوں، سود دے پیسے چو نہیں، رشوت دے پیسے وچوں نہیں، مار تاڑ نہیں، غصب نہیں، حلال روزی چو اگر قربانی دیتی ہے تو پھر صدقہ مبارک میں ہدیہ تبریک پیش کرنا اور دعا گو ہاں بارگاہ الہی دے اندر کہ یا اللہ جنہ میرے دوستہ بھائیاں نے قربانی لئیے، اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔
تے انہاں بجلی والوں یا اللہ ہدایت دے جی اے ویکھو نا کیسا مذاق بنایا یا بند کر دیو یا پھر چلائی رکھو اے کی مذاق ہے پتہ نہیں یہ کیڑے وابدہ ہے مسلمان ہی نہیں نا اللہ اکبر تو بھائی یوم النحر عید دا دن ہے جس دن قربانی ہوندی ہے بے شمار جانور اللہ او منظر ویکھ رہا ہوندا ہے کہ لے بھئی جویں میرے خلیل نے پتر لٹایا سی نا تے چھری چلائی سی تسی جانور ذبح کر کے وکھا دے انشاءاللہ آندا جمعہ حج دے موضوع تے پڑھایا جائے گا تے بات یہ ہے کہ قربانی نو قربانی دے نظریے نال دیکھو کہ قربانی جو ہے یہ میرا خیال ہے کوئی فالٹ ہے جی یہ کوئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے تے ایویں اسی متعون وابڈا والوں کر رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے تو بھائی ہاں جی کی فرما رہے ہیں ہاں جی لو جی 1:30 بج گئے نا تے پچھلے جمعے ذرا زیادتی ہو گئی سی میرے کو زیادتیاں میں بندیاں کو بھی ہیں تے معاف بھی کر دینا چاہیے میں نے بھی احساس سے کافی لیٹ ہو گیا سی جمعہ انشاءاللہ آئندہ تسی بھی نوٹ کر لو میں بھی نوٹ کر لیا ہے ٹھیک 1:30 بجے انشاءاللہ خطبہ ختم کر دیتا جایا کرے گا لہذا ایک تہاڈی خدمت التماس ہے کہ تسی وقت نال تشریف لیونی جی کئیاں دی تشریف گھر لمی پئی رہندی ہے جی ذرا جلدی آیا کرو بات نو شروع تو بندہ سنے سیاق سباق دا پتہ لگتا ہے پھر بات دا مزہ ہوتا ہے انشاءاللہ 1:30 بجے جمعہ ختم کر دیتا جایا کرے گا سارے دوست ذرا پہلی صف وچ پہلے اونٹ دی قربانی دا ثواب لین واسطے تشریف لیونی ہے تے اللہ تعالیٰ ساڈیاں قربانیاں ساڈا ایثار ساڈیاں نمازاں ساڈیاں عبادتاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین